بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چہرے کا نقاب امہات المؤمنین کے لیے فرض تھا، بعض صحابیہ چہرے کا نقاب نہیں کرتی تھی۔ اللہ جزائے خیر دے، اگر کوئی اس کا نام بتا دے تو ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو جائے۔ یہ بعض لوگ کون ہیں؟ علماء یہ باز کرتے ہیں جو بعض چور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہنا خود چاہتے ہیں، کہتے ہیں بعض لوگوں نے کہا۔ ضروری نہیں ہے کہ جس نے کہا وہ ایسا ہو، وہ نیک بھی ہو سکتا ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے۔ میں علماء کی بات کر رہا ہوں۔ اس لیے بعض لوگ جو کہتے ہیں غلط کہتے ہیں۔ صحابیات کا موقف یہ تھا جس کو حسان ابن ثابت نے شعروں میں بیان کیا، وَيَخْرُجْنَ جُنَحَ اللَّيْلِ مُعْتَجِرَاتِ يُخَمِّرْنَ أَطْرَافَ الْبُنَانِ مِنَ التُّقَى۔ چہرہ تو چہرہ، وہ اپنے ہاتھوں کے پوروں کو بھی رات کی تاریکی میں بھی چھپا کے نکلتی تھی۔ یہ بہت بڑا دجل ہے کہ دین کو چھپایا جائے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بیوی کی بات مانے کہ اس کی بات مانے؟ عائشہ سے بڑھ کے کوئی عورت نیک نہیں ہے دنیا میں، اور عائشہ سے بڑھ کے کوئی علم والی نہیں تھی۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، جب صفوان بن معطل آئے، انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ مومنوں کی ماں پیچھے رہ گئی ہے۔ تو عائشہ کہتی ہے فاستيقظت باسترجاع، اس کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے پر میں بیدار ہو گئی۔ فخمرت وجہی بجلبابی، میں نے سب سے پہلے اپنے چہرے کو ڈھانپا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں اس روایت کی نسبت کرنا کہ جو اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ایک ضعیف موضوع اور ضعیف جدا روایت ہے کہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ باریک لباس پہن کے آئی، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے رسول کے پاس۔ تو آپ نے فرمایا اسماء اذا بلغت المرأة المحيض فلا يرى منها الا هذين، واشار الى الوجه والكفين، کہ جب عورت اس عمر کو پہنچ جائے کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کے ہاتھ اور چہرہ سے نظر آنا چاہیے، باقی ڈھکا ہونا چاہیے۔ یہ ایک ضعیف جدا روایت ہے، اس کا سہارا لینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ نہ تو اس راوی کی ملاقات ہے، مجہور روایت ہے، اور اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت پہ طعن ہے۔ ایسی فقیرت الحال، ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ ایسی نیک اور صالحہ عورت فقیر الحال، جو ہر وقت اپنے آپ کو چھپا کے رکھنے والی، اس کے بارے میں یہ کہنا بہت بڑا جرم ہے۔ اور صحابیات، یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرماتی ہے؟ عام حالت تو عام حالت، حج عمرے میں کتنے نیک لوگ پردہ اتار دیتے ہیں، کہتے ہیں جی حکم یہ ہے کہ پردہ نہ کرو، پردے کا حکم نہیں اتارنے کا۔ حدیث یہ ہے لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، احرام کی حالت میں عورت گلوز استعمال نہ کرے، احرام کی حالت میں عورت نقاب نہ باندھے، ایک ہے نقاب نہ کرے، ایک ہے نہ باندھے۔ نقاب عربی زبان میں جب انسان آنکھوں کے نیچے سے اس طرح پٹی باندھتا اس کو نقاب کہتے ہیں، اور جب تھوڑی پہ باندھے تو اس وقت اللکفام کہتے ہیں، اور جب ہونٹوں پہ باندھے تو اس کو اللسام کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے نقاب باندھنے سے منع کیا ہے، اور خود عائشہ فرماتی ہیں جب ہم حج پہ گئیں، احدانا سدلت جلبابها من رأسها على وجهها، ہم میں سے ہر عورت نے اپنے سر سے کپڑا اپنے چہرے پہ لٹکا لیا، اور جب وہ قافلے دور چلے جاتے تو پھر ہم اٹھا لیتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ نے تو ایسا ہی کیا۔ یہاں سے اس بات کا بھی حل نکلایا کہ جو حج کرنے جاتے ہیں تو پتہ نہیں کون کون سی ٹوپیاں پہن لیتے ہیں کہ چہرے پہ کپڑا نہ لگے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور صحابیہ کہتی ہیں کننا نغطی وجوہنا ونحن محرمات اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، ہم نے حج عمرے کے لیے اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھی، اور ہم نے اس حالت میں بھی اپنے چہروں کو ڈھانپا۔ یہاں بھی یہ نظر آ رہا ہے اسماء ساتھ ہیں جن کے بارے میں یہ جھوٹ منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ اس طرح آئیں، اور وہ خود ساتھ ہیں، اور صحابیات نے اپنے چہروں کو ڈھانپا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والی عورت وہ جواب دیتی ہے جو ام خلاد نے دیا تھا جب کسی نے پوچھا کہ نقاب کر کے میدان میں آ گئی ہو، اس نے کہا سنو ان ارض ابنی فلن ارض حیائی، اگر میرا بیٹا قتل ہوا ہے تو میری حیا تو قتل نہیں ہوئی، وہ تو زندہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بصیرت عطا فرمائے۔ اور بات سمجھنے والی ہے، دنیا میں گھر تو بہت ہیں لیکن بیت اللہ پہ آخر خلاف کیوں ہے؟ کیونکہ اس جیسا گھر ہے ہی کوئی نہیں۔ دنیا میں کتابیں تو بہت ہیں
لیکن قرآن مجید کے خلاف آخر کیوں ہے؟ کیونکہ اس جیسی کتاب دنیا میں ہے ہی نہیں. دنیا میں عورتیں تو بہت ہیں، لیکن سید زادی، دین کی شہزادی صالحہ اور تقیہ اور عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صف میں کھڑے ہونے کی خواہش کرنے والی عورت پہ غلاف چڑھانے کا حکم کیوں ہے؟ کیونکہ اس جیسی عزت والی عورت بھی اللہ کے ہاں کوئی نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ آج ڈاکٹر جب آپریٹ کرتا ہے تو کیا اپنے چہرے پہ ڈالتا ہے؟ کیا کہتے ہیں اس کو جی؟ یہ فیس ماسک ہے. کیوں جی؟ اور ہاتھوں پہ کیا ڈالتا ہے؟ گلوز. کیوں؟ کیا ہوا؟ مرد ہے اس نے کیوں اپنا چہرہ ڈھانک لیا؟ کیوں ڈھانپا ہے؟ کہتے جی جراثیم میں اثر کر جائیں. اچھا، جن جراثیموں کا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کریں گے کہ نہیں کریں گے، آپ کا تو اندازہ ہی ہے نا. اور حدیث کہتی ہے لا عدوى ولا طیرہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے لگتی ہے. جب ایک شخص نے آگے کہا کہ میرے اونٹ کو جو ہے وہ خارش کی مرض لگ گئی ہے تو اس اونٹ کو بھی لگ جائے گی، فرمایا پہلے کو کہاں سے لگی تھی؟ یہ اللہ کے حکم سے ہے. اس لیے یہ یقین کرنا چاہیے بیماری کوئی متعدی نہیں ہے، لیکن احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ بھی سنت ہے. تو کس لیے مرد ماسک پہنتا ہے؟ یہاں عورت ایمان کے لٹ جانے کے باوجود بھی کہے کہ میرے اوپر شیطان کا اثر نہیں ہے اور مجھے پردے کی ضرورت نہیں، اور مرد جو ہے وہ چند جرثوموں کی وجہ سے اپنے چہرے کو ڈھانپ رہا ہے. سوچنے کی بات ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ حکم دیا تھا، بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لونڈی پردہ کرتی تھی اس کو کوڑا لگاتے تھے، کہتے تھے پردہ ہے ہی آزاد عورتوں کے لیے، پردہ تو آزاد عورتوں کی نشانی ہے. فلا یعرفن فلا یؤذین، تاکہ پہچانی نہ جائے. اور محمد بن کعب القرظی فرماتے ہیں جب غلط لوگ تنگ کرتے نیک عورتوں کو، جب ان سے کہا جاتا نا کہ تمہیں اللہ کا خوف نہیں، کہتے احسبها اما، میں نے سمجھا تھا کہ لونڈی ہے. اچھا یہ آزاد عورت ہے. آزاد عورت جو ہے وہ باپرد ہوتی ہے تاکہ کوئی بھی دین کا دشمن اس کے ایمان کو مخدوش نہ کرے. اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے.